عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کا اسلامیات کا استاد ہوں۔ عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر آیت نمبر 29 تا 34 تک پڑھا تھا، آج 33 تک پڑھا تھا۔ آج ہم 34 سے لے کر آخر تک رکوع پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ دیکھیں کتاب پر، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور خدا ایسا نہ تھا، لِيُعَذِّبَهُمْ، انہوں نے عذاب مانگا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور انہیں عذاب دیتا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہوتے۔ کافروں نے اللہ تعالی سے قرآن پاک کے برحق ہونے پر جو عذاب طلب کیا، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہمیں دکھ دینے والا عذاب بھیج یا پتھروں کی بارش برسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نہیں نازل کیا؟ ان کے مانگنے کے باوجود اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب نہیں دیا۔ اب یہاں بیٹا کوشچن بن سکتا ہے، کفار کے عذاب مانگنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا؟ کفار کے عذاب طلب کرنے کے باوجود، مانگنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ بیٹا اس کی ایک وجہ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ، ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے، بخشش کی، گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہ کیا۔ تو اب آئے سمجھ آئی بیٹا کہ کیا جواب ملے گا؟ کفار کے عذاب طلب کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا؟ اس کی دو وجوہات، نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود تھے، سیکنڈ کہ انہی میں سے کچھ لوگ گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہ کیا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ۔ حالانکہ اللہ کے پاس عذاب دینے کی بہت سی وجوہات ہیں، کفار کو عذاب دینے کی بے شمار وجوہات ہیں کہ جن کی بیس پر اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے سکتا ہے۔ سب سے بڑی وجہ، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ خدا اگر ان کو عذاب دے تو سب سے بڑی وجہ کہ وہ ایمان والوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ یا ان کا مسجد حرام میں مسلمانوں کو عبادت کرنے، نماز پڑھنے سے روکنا، یہ بہت بڑی عذاب کی وجہ ہے۔ اور حالانکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، حالانکہ وہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں۔ اولیاء متولی کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ مسجد کے انتظام کو چلانے والا، مسجد کے انتظام کو چلانے والے کو مسجد کا متولی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا سربراہ کہا جاتا ہے۔ تولی سے معنی سربراہ، مسجد کا سربراہ۔ مسجد کا سربراہ کون ہے؟ مسجد کا سربراہ تو اہل ایمان لوگ ہیں۔ تو دیکھیں آیت، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اب آپ کون سی وجہ ہے خدا انہیں عذاب نہ دے؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ ایمان والوں کو مسجد حرام سے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ یصدون، وہ روکتے ہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، وہ اس کے متولی نہیں ہیں۔ کون؟ کافر لوگ مسجد حرام کے متولی نہیں۔ ان أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، مسجد حرام کی متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ مسجد حرام کے متولی ہیں، یہ کافر مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، یعنی کافروں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو جانتے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا کہ کافروں کی، اب یہ جو کافر کہتے ہیں نا مسجد حرام کے متولی ہے، تو یہ مسجد حرام میں جا کر کیا نمازیں پڑھتے ہیں؟ ان کی کوئی نمازیں ہیں؟ ان کی کوئی عبادت ہے؟ یہ تو جا کر مسجد حرام میں سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں، اور کیا ہے ان کو؟
تو قرآن نے کہا وما کان صلاتہم، ان لوگوں کی نماز عند البیت، بیت اللہ کے ہاں، بیت اللہ کے پاس یا خانہ کعبہ کے اندر سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ بیٹا مقاعن و تصدیہ، یہ دو الفاظ ہیں، یہ دو ایسے ورڈ ہیں جو اکثر بطور شارٹ کوشچن کے بورڈ کے پیپر میں بھی آتے ہیں اور ہر پیپرز کے اندر یہ اکثر طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ مقاعن اس کا معنی ہوتا ہے سیٹیاں۔ بچے اکثر کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، مقاعن کو جو ہے نا تالیاں لکھ دیتے ہیں اور تصدیہ کیا سیٹیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے اس بات کو ذہن نشین کر لینا ہے، مقاعن کا معنی سیٹیاں ہے اور تصدیہ کا معنی تالیاں ہے، اور یہ دونوں ورڈ بطور MCQs کے بھی آتے ہیں اور بطور شارٹ کوشچن کے بھی آتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا وما کان صلاتہم عند البیت، ان لوگوں کی بیت اللہ کے پاس یعنی خانہ کعبہ میں نماز سوائے سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ فذوقوا العذاب، اللہ کہتے ہیں یہاں عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، جس کا تم کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے، جس کا تم کفر کرتے تھے، جس کا تم انکار کرتے تھے، تم اس عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی کیا مقصد؟ یہ کٹنے کا جو قرآن نے پچھلی صورتوں کے اندر بیان کر دیا کہ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، یہ ان کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ تو یہاں ان کو کٹنے کا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکا ہے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالہم، کافر لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کرتے ہیں۔ والذین کفروا ينفقون اموالہم، کافر لوگ اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روک دیں۔ عزیز طلبہ، آپ کی میں ایک بات واضح کرتا چلوں، یہ جتنے بھی NGOs ہیں غیر ملکی کفار کی، یہود و نصارہ کی، یہ جو مسلمانوں کے اوپر خرچ کریں، مسلمان علاقوں میں خرچ کریں، ان کا مقصد اہل ایمان کی دوستی نہیں ہے، اہل ایمان کی محبت نہیں ہے، بلکہ آپ سورۃ الممتحنہ کے اندر یہ بات پڑھیں گے کہ یہ چاہتے ہیں وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، کہ تم کافر ہو جاؤ۔ ان کا خرچ کرنا محض کس لیے ہے؟ کہ تم کیا بن جاؤ؟ کافر بن جاؤ۔ تو یہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر یا مسلمان علاقوں کے اوپر اس وجہ سے کہ تمہیں کافر بنانے کے لیے۔ ان کا مقصد تمہاری ایمان نہیں ہے، تمہاری خیر خواہی نہیں ہے، تمہاری ہمدردی نہیں ہے، بلکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، اللہ تعالیٰ ان کا یہ جو خرچ کرے، ان کا نفع، ان کو جو فائدہ ہے ان کو دنیا میں دے دے گا، ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ کافر لوگ جو مسلمان علاقوں میں مسلمانوں کے اوپر مختلف ایڈ کی صورت میں، مختلف فنڈوں کی صورت میں یہ جو خرچ کر رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا جائے۔ ثم تکون علیہم حسرہ، اللہ فرماتا ہے یہ ان کا خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا۔ کیوں؟ جب اتنا مال خرچ کرنے کے باوجود، اتنی ایڈ دینے کے باوجود مسلمان اپنے ایمان سے جب نہیں پھرتا تو ان لوگوں کو اس مال خرچ کرنے پر کیا ہوتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے۔ ثم یغلبون، جب ان کو خاطر خواہ رزلٹ نہیں ملتا اور وہ شکست کھا جاتے ہیں اور وہ اس قابل نہیں رہتے کہ ان کا مال جو ہے ان پر خرچ کیا جائے، تو ان کو کیا ہوتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافر لوگ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اب یہاں کوشچن بن سکتا ہے بیٹا، کافروں کا مال، کافر مسلمانوں پر مال کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ اس کا آنسر کیا ہوگا؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، ان کا مقصد ہوتا ہے وہ لوگ ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے یعنی عبادت سے، نیکی سے روک دیا جائے۔ ثم یغلبون، جب وہ شکست کھا جائیں گے اور کافر لوگ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر کفار کے میدان جہنم کی طرف جو دھکیلنے کا منظر ہے اس کو ان آیات کے اندر بیان فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ اللہ کیا کرے گا؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تمام ناپاکوں کو ترنپے پاک سے الگ کر دے گا۔ دیکھو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر فرماتا ہے وہاں اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم لوگو آج الگ ہو جاؤ،
اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ، یعنی مسلمانوں سے کافر الگ ہو جائیں۔ جب یہ کافر الگ ہو جائیں گے تو قرآن نے کہا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور تمام ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر فیرکمہ جمیعا، ایک جگہ ڈھیر بنا دے، فیجعلہ فی جہنم، ان کو کہاں ڈال دے؟ دوزخ میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، ترجمہ ہم نے پڑھا، اور میں نے بیٹا مشکل الفاظ کے معنی یہاں لکھ دیے ہیں، ان الفاظ کو آپ نے بطور ہوم ورک کے لکھنا ہے، اور ایکسرسائز کے جو 2 مشقی آیات لکھی ہوئی ہیں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم یستغفرون، اس کو آپ نے کیا کرنے بیٹا مفہوم لکھنا ہے۔ اور اگلی آیت ان الذین کفروا ينفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، ابھی میں بتا چکا ہوں بیٹا آپ نے ان آیات کے مفہوم کو اپنے کاپی کے اندر لکھنا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو بیٹا تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ والسلام۔